اور اب مرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، کیوں مریں گے تو کفن دفن کتنا مہنگا ہے، تم کفن لوگے وہ مہنگا ہے، تم قبر بناؤ گے وہ مہنگی ہے، جگہ مہنگی ہے، کہاں جائیں گے؟ یہ ہے نا گیس کا بل ہمارا، یہ گیس کا بل ہے، کتنا بل آیا ہوا ہے یہ 24,000، یہ سردیوں کا بل ہے، حساب لگائیں۔ ابھی نیکسٹ اگلا بل جو آئے گا وہ بھی زیادہ سے زیادہ کم سے کم ہی آئے گا نا، یہ 20,000 سے اوپر ہوگا، اس سے کم نہیں۔ سلنڈر، لکڑیں، یہ ایکسٹرا ہماری اور اخراجات ہیں۔ کفن پتہ نہیں ان کو نصیب ہی ہوتا کہ نہیں، یہ حکمران ہمارے جو ہے اس طرح کے ہیں، ہمارے دل سے بددعائیں نکلتی ہیں کہ ان کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو کفن بھی نصیب نہ ہو۔ یہ سیوریج کا نظام بنا رہے ہیں، سڑکیں بنا رہے ہیں، پیٹ کا کوئی نظام نہیں بنا رہا۔ آٹا، گندم، چاول، چینی، دالیں، یہ چیزیں ہم سے دور کرتے جا رہے ہیں۔ گھی بھی اب ہواؤں میں اڑنے لگا ہے۔ اب جو پیٹرول ہے 218 روپے ہے تقریباً، اب اس نے 400 لیٹر پہ جانا ہی جانا ہے۔ نظر آ رہے ہیں حالات، صنعتیں آپ کی بند ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ توانائی کے یہ دیکھیں، حکومت کی اب ہٹ درمی دیکھیں، عدالتوں کی دیکھیں، اب جج صاحبان کی دیکھیں کہ فوک سسٹم کو کم کرنے کے لیے، عوام کو بھوکا مارنے کے لیے انہوں نے 8 ساڑھے 8 بجے کا ٹائم کر دیا ہے۔ کچھ تازہ تنظیمیں مان رہی ہیں۔ اب بڑے دکاندار ہیں، دیکھیں 1,00,000 2,00,000 کرایہ وہ تو نکال لیں گے۔ ہم جیسے جو دیہڑی دار بندے ہیں، اگر ہمیں اور ڈاؤن کر دیں گے تو حالات ملک کے خراب ہو جائیں گے، خانہ جنگی بڑھ جائے گی، کوئی کسی پارٹی کا جھنڈا نہیں پکڑے گا، پھر ہر پارٹی کے بندے کو نا عوام پکڑے گی گریبان سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، بڑھتی ہوئی مہنگائی میں انفلیشن اتنا ہائی ہوتا جا رہا ہے، روٹی بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، ہر چیز اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، کیا لگ رہا ہے ہم کو غریب عوام کیا کرے گی؟ یار ہم لوگ غریب ہی ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی یہ کرپٹ قسم کے حکمران ہیں نا، سب کو اٹھا لے، ایک ہی دفعہ سے اٹھا لے۔ ایسا کوئی حادثہ ہو جائے کہ یہ جا رہے ہوں پلین میں، وہ کریش ہو جائے۔ ان لوگوں نے بیڑا گرک کر دیا ہمارے وطن عزیز کا۔ 15 روپے کی سادی روٹی ہے اور 25 روپے کا نان عام ملا، 20 روپے کا دے رہے ہو۔ مہنگائی کا ریزن کیا وجہ ہے کہ غریب عوام کے لیے کیا بچ گیا، کیا نہیں بچا؟ غریب عوام کے لیے بھی مشکل ہے اور ہمارے لیے بھی مشکل ہے۔ ہمارے لیے یہ مشکل ہے کہ فائن کا ریٹ 12,100 روپیہ آج نیا ریٹ آیا ہے، اور اس سے پہلے وہ فائن کا ریٹ تھا جب 20 کا نان ہوا تھا تو 7,000 کی بوری تھی، اس کے بعد 5,100 روپیہ 5,100 روپیہ بڑھ گیا ریٹ، اور نان کا ریٹ وہی ہے۔ دیکھیں یہ مسائل ہمارے لیے بھی کافی ہے نا۔ تو کاروبار میں کیا مسائل پیش آپ کو آ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مہنگائی تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر سننے میں آ رہا ہے کہ روٹی 20 کی ہونے جا رہی ہے اور نان 35 کا ہو جائے گا 1-2 ماہ تک، تو کیا انسان کھانے پینے سے بھی رہ جائے گا؟ پاکستان میں رہنا اتنا مشکل ہو گیا؟ ظاہر ہے غریب عوام کے لیے، جو جن کے پاس اتنی مالیت نہیں ہے، کم اتنی زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے، ان کے لیے مسائل تو ضروری ہے، کیونکہ مسائل بنیں گے۔ ظاہر ہے اتنی مہنگی روٹی باہر سے کوئی نہیں خرید کے پائے گا۔ دیکھیں گھر کا جو آٹا ہم لے کر گھر جاتے ہیں تو وہ بھی 150 روپیہ کلو ہو گیا آٹا، تو 150 روپیہ کلو خرید کے آٹا گھر میں، جس کے گھر 25 روٹیاں پکیں گی ایک ٹائم کی، تو اس کے لیے کتنا مشکل ہے۔ اور اس کے بعد ہنڈی، ہر چیز مہنگائی نے تو اخیر کر دیا، اس سے اب بڑھ کے اور کوئی مہنگائی کسی ملک میں نہیں ہوگی جتنی ہمارے ملک میں ہے اس ٹائم۔ بل کتنا آ جاتا ہے آپ کی اس دکان کا؟ بل دکھا سکتے ہیں آپ؟ یہ ہے نا گیس کا بل ہمارا، یہ بل دکھانا ہے، یہ گیس کا بل ہے۔ کتنا بل آیا ہوا ہے؟ یہ 24,000 24,000 بل آ جاتا ہے۔ یہ سردیوں کا بل ہے، حساب لگائیں۔ ابھی نیکسٹ اگلا بل جو آئے گا وہ بھی زیادہ سے زیادہ کم سے کم ہی آئے گا نا، یہ 20,000 سے اوپر ہوگا، اس سے کم نہیں۔ سلنڈر، لکڑیں، یہ ایکسٹرا ہماری اور اخراجات ہیں۔ اس ساری چیزوں کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ یہ ہماری گورنمنٹ ہے، ظاہر ہے یہ سارا معاملات تو گورنمنٹ کا ہی، ہمیں یہی پتہ ہے کہ یہ گورنمنٹ آنی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی 6 ماہ گزار لیں، 6 ماہ کے بعد یہ ہر چیز سستی ہو جائے گی۔ پچھلی حکومت میں بھی یہی سنتے آئے، اب بھی یہی سن رہے ہیں 6 ماہ گزار لیں، لیکن ہر 6 ماہ کے بعد آسمان کو جاتی ہے مہنگائی۔ جینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ ہمارے ملک میں جو جتنی پارٹیاں آ رہی ہیں یہ اپنے مفاد کے لیے سوچ رہے ہیں، عوام کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اور یہ چور بازاری جب تک ختم نہیں ہوگی، عوام کا جینا حرام ہے، اور اب مرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، کیوں مریں گے تو کفن دفن کتنا مہنگا ہے، تم کفن لوگے وہ مہنگا ہے، تم قبر بناؤ گے وہ مہنگی ہے، جگہ مہنگی ہے، کہاں جائیں گے؟ 30 سال سے یہ لوگ بھی کھا رہے تھے، اب جو بھی آتا ہے وہ کبھی کسی پہ کوئی پگڑی کسی کی اچھالتا ہے، کوئی کسی کی پگڑی اچھال رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی ہے، جب وہ نیوٹرل ہو کے اپنے وطن کے ساتھ محب وطن ہو کے کام کرے گی نا، تو ملک کبھی بھی ڈاما ڈول نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں اب مرغی جو برائلر ہے تو حمزہ صاحب کی، نام تو انہیں کا آئے گا نا، کہ پولٹری ایسوسی ایشن کے وہی ہیں،
تو بات یہ کہ وہ 600 روپے کلو پہ چلی گئی ہے, تجاوز کر گئی ہے, 600 پہ چلی گئی ہے. اب مجھے یہ لگ رہا ہے, میں تجزیہ نگار تو نہیں ہوں, لیکن الحمدللہ عام شہری ہونے کے ناطے, ایک غریب طبقے ہونے کے ناطے, یہ دیکھیں آپ کے سامنے پھٹا لگایا ہوا ہے, اسٹال لگایا ہوا ہے, اس کے اوپر کیا میرے یعنی کہ ہوائی رزق ہے, آج لگا کل لگا نہیں لگا, بارش ہو گئی ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, تو ہمیں تو زیادہ مشکلات ہیں. گیس ہمیں نہیں ملتی, بجلی ہمیں نہیں ملتی, پانی نہیں ملتا, اور یہ دیکھیں کھانے پینے کی چیزیں اب وہ بھی ہم سے دور ہو گئی ہیں. دور کیا ہو گئی ہیں, وہ ہماری پہنچ سے بھی دور ہو گئی ہیں. مہنگائی اتنی کر دی گئی ہے, 190-92 روپے کلو آٹا جو آپ خریدیں گے, 1 کلو 70-80 روپے کلو, 50 روپے کلو کا ہم نے دیکھیں خواب و خیال رہ گئے اب کہ دوبارہ اس لیول پہ آئیں گی وہ چیزیں. اب تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جو مرغی ہے 1000 روپے کلو پہ جائے گی, برائلر, جس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, کسی گھر میں بھی دلچسپی سے کوئی پکاتا نہیں ہے اس کو, کہ عوام بھی تنگ آ گئی ہے برائلر کھا کھا کے, جو 15 دن میں چوزا تیار ہو جاتا ہے. دیکھیں نا, بیماری تو ہم خود پال رہے ہیں ترقی کے نام پہ. ہم لوگ سڑکیں بنا رہے ہیں, علاقہ بنا رہے ہیں, ان کو ان کی کر رہے ہیں, ان کو نئے بنا رہے ہیں علاقوں کو, یہ سیوریج کا نظام بنا رہے ہیں, سڑکیں بنا رہے ہیں, پیٹ کا کوئی نظام نہیں بنا رہا. آٹا, گندم, چاول, چینی, دالیں, یہ چیزیں ہم سے دور کرتے جا رہے ہیں. گھی بھی اب ہواؤں میں اڑنے لگا ہے. اب جو پیٹرول ہے 218 روپے ہے تقریباً, اب اس نے 400 لیٹر پہ جانا ہی جانا ہے. نظر آ رہے ہیں حالات. جب بھی الیکشن ہوں گے, اگر جتنا لیٹ ہوں گے اتنی زیادہ مہنگائی ہوگی. جتنی جلدی الیکشن ہوں گے نا, مہنگائی تو آنی ہے الیکشن کے بعد. ہر بندے کو پتہ ہے جب بھی الیکشن آتے ہیں ملک میں, اس میں مہنگائی تھوڑی بہت ہو, چاہے 50% ہو, 60% ہو, وہ ہوتی ہی ہے. اب جس چیز کا ریٹ اب 600 روپے مقرر ہو گیا ہے, بالفرض گوشت ہی لگا لیں آپ, چکن لگا لیں, 600 روپے کلو ہے. جب الیکشن ہونے ہیں, ابھی مہینہ لگتا ہے, 2 مہینے لگتے ہیں, جتنا ڈیلے کریں گے وہ 700-800 پہ چلا جائے گا. جب الیکشن ہو جائیں گے وہ 1600-1200 پہ چلا جائے گا. یعنی کہ چھوٹا گوشت جو ہمیں ملتا تھا نا 700-800 روپے کلو, وہ اب چلا گیا 2025 روپے کلو. 2500 کا کلو کوئی لے گا, شہنشاہی لے گا, وہی لے گا جس کی حرام کی کمائی ہے. بات یہ ہے کہ ملک میں روز ہزاروں اربوں قسم کے بکرے ہوتے ہیں. وہ لوگ پکاتے ہیں جن کے پاس وسائل ہیں, وہ لوگ پکاتے ہیں جو سرمایہ دار ہیں, اور جتنا سرمایہ دار ہے پاکستان سے کوچ کرتا جا رہا ہے. صنعتیں آپ کی بند ہوتی جا رہی ہیں. آپ توانائی کے یہ دیکھیں حکومت کی اب ہٹ درمی دیکھیں, عدالتوں کی دیکھیں, آپ جج صاحبان کی دیکھیں کہ فوک سسٹم کو کم کرنے کے لیے, عوام کو بھوکا مارنے کے لیے انہوں نے 8-8:30 بجے کا ٹائم کر دیا ہے. کچھ تازہ تنظیمیں مان رہی ہیں. اب بڑے دکاندار ہیں دیکھیں, 1,00,000-2 لاکھ کرایہ وہ تو نکال لیں گے. ہم جیسے تو دیہڑی دار بندے ہیں, اگر ہمیں اور ڈاؤن کر دیں گے تو حالات ملک کے خراب ہو جائیں گے, خانہ جنگی بڑھ جائے گی. کوئی کسی پارٹی کا جھنڈا نہیں پکڑے گا. پھر ہر پارٹی کے بندے کو نا عوام پکڑے گی گریبان سے, چاہے وہ مسلم لیگ نون کا ہو, چاہے وہ PTI کا ہو, چاہے وہ پیپل پارٹی کا ہو, چاہے وہ جماعت اسلامی کا ہو, چاہے وہ MQM کا ہو. جتنی بھی پارٹیز ہیں, چاہے مولانا ڈیزل صاحب, فضل الرحمان صاحب, چاہے ان کی پارٹی ہو, گریبان عوام نے ہم لوگوں نے پکڑنے ہیں. پھر ان کے کب پکڑیں گے نا, کب پکڑیں گے؟ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, پچھلے 50 سال سے تو پکڑا نہیں ہے ہم نے. بھائی جان وقت آ گیا ہے, جب ہمارے جیسے لوگ جب بے روزگار ہو جائیں گے نا, بے روزگاری بڑھ جائے گی ملک میں, زیادہ انارکی پھیل جائے گی. پھر ظاہری بات ہے کوئی بھی بندہ جو ہے نا, میرے جیسا بھی انسان ہوگا, اپنے بچے اپنے آپ کو بھوکا مرتا نہیں دکھے گا, ہاتھ پاؤں مارے گا. پہلے تو محنت کے لیے مارے گا, اسٹرگل کرے گا, جاب مل جائے, جاب ہے کوئی نہیں ہے. صنعتیں آپ بند کر رہے ہیں, ملیں آپ بند کر رہے ہیں, نوکریاں آپ دے نہیں رہے. بات یہ ہے کہ ملک کو آپ خود دلدل میں پھنسا رہے ہیں. ایک دوسرے پہ الزام تراشی چھوڑ دیں, انسان کے بچے بن جائیں. جتنے بھی یہ ہیں وزیر اعظم, جتنے بھی خارجہ ہیں, داخلہ ہیں, سب انسان کے بچے بن جائیں. ان کو خوف خدا آنا چاہیے, ان کو یاد ہونا چاہیے کہ انہوں نے مرنا ہے. ہم لوگوں کو ایسے مار دیں گے, خود بھی یہ مریں گے, ہم سے زیادہ اذیت نات ان کی موت ہوگی. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ کوئی بھی حاکم وقت جو ہے نا زندہ نہیں رہا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی حکومت کی تھی نا 100 سال, تو وہ بھی دنیا میں نہیں رہے, وہ بھی اللہ کے بعد چلے گئے ہیں. تو جانا سب نے ہے, کس منہ سے جائیں گے, کیا شکل لے کے جائیں گے, کیا اپنی صفائی پیش کریں گے؟ بچوں کے لیے کر رہے ہیں, بچوں نے تو ان کی قبر پہ آ کے فاتحہ بھی نہیں پڑھنی. جتنے بھی گزرے ہیں وہ سن لیں غور سے. یہ آپ کو آپ کے گریبان میں جنگا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کہ آپ کے جو اپنے بھی بچے ہیں نا, پتہ نہیں تو صورتیں عادت ہوگی, ان کو اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن پاک آتا بھی ہوگا, وہ پڑھ بھی لیں گے فاتحہ, آپ کو پڑھ بھی لیں گے کہ نہیں, آپ کو بخشیں گے کہ نہیں. آپ ان کے لیے دنیا میں ایندھن اکٹھا کر رہے ہو, پراپرٹیاں بنا رہے ہو, ہزاروں ایکڑ زمینیں بنا رہے ہو, محلات بنا رہے ہو. خدا کا خوف کرو. $1 جب مہنگا تم لوگ کرتے ہو نا تو کروڑوں روپے تمہاری جیب میں جاتے ہیں. اتنا تو ہم عام بندوں کو بھی پتہ چل گیا ہوا ہے. کس جگہ پہ تم لوگوں نے کرپشن نہیں کی. چائنا دیکھو, وہ انسان کے بچے تھے, ان کے جو وزراء تھے نا کرپٹ قسم کے, انہوں نے سب کو پھانسی دے دی تھی, مار دیا تھا. ہمارے ملک میں ایسا کب اٹھے گا امام مہدی وقت کا جو ہوگا, جو ان لوگوں کو گریبان سے ان کی قبروں میں دسا دے گا, زندہ ادھر غور کر دے گا. جیسے ہمارے ہمسائے ملک میں بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا, ہم سے زیادہ اسٹرانگ جا رہا ہے. ہم سے علیحدہ نہیں تو ہونا,
تب بھی ہماری ملکی سیاست کا یہ حال کر دیا گیا تھا. دیکھیں جب کوئی بھی وزراء جو ہمارا صحیح کام کرتا نا وزیر, پاکستان کی تاریخ رہی اٹھا کے دیکھ لیں, لیاقت علی خان صاحب کو بھی شہید کر دیا گیا تھا. قائد محمد علی جناح صاحب جو بانی تھے پاکستان کے, ان کو بھی شہید کیا گیا ہے. ان کو بھی وہ میڈیسن کے اندر ایسی چیزیں دی گئی تھی, ان کو سمجھ لیں کہ بیمار سے بیمار کر دیا گیا تھا. ان کو اتنا ایسا حال بدتر کر دی گئی تھی کہ وہ موت کے منہ میں چلے گئے تھے. تو اسی طرح سے ملک میں کوئی بھی اگر اچھا کام کرنے والا انسان آیا نا, کوئی وزیر آیا ہے, اس کو مار دیا گیا ہے. بھٹو کو دیکھ لیں, واحد بندہ تھا پیپل پارٹی کا. پیپل پارٹی تو اس کا نام لے کے اپنی حکومت بناتی ہے. وہ انسان کا بچہ تھا بھٹو, اس نے ایٹمی پاکستان بنایا. اس میں ایٹمی پروگرام گورے کے سر پہ سینے پہ کھڑے ہو کے نا اس نے تیار کروایا تھا. اس نے, اس کی تاریخ گواہ ہے کہ اس نے بڑی جو کانفرنس تھی نا آل ورلڈ کی, پوری دنیا کے جو ممالک اکٹھے ہوئے تھے, اس کانفرنس میں اس نے نا سب کے منہ پہ چباتا مارا کہ میں جا رہا ہوں, اگر میری ضرورت نہیں ہے, میرے کام نہیں ہوگے تو میں تم لوگوں کا کیا کروں گا, تمہاری حکومتوں کا کیا کروں گا. وہ نڈر بندہ تھا, اس کو بھی مروا دیا گیا تھا. ہاں یہ میں سب کو یہ اپیل کرتا ہوں, جو اس کے پاس اگر کوئی ہے پیسٹری ہے وہ دوسرے ملک میں شفٹ ہو جائیں, یہ بہتر ہے. اس ملک میں کبھی ترقی نہیں آئے گی, اس ملک میں ضلالت کے بغیر اور کچھ نہیں ملے گا. اب اگر کوئی اٹھا ہی ہے رجب طیب اردوان, تو اس کو بھی ایسی ہے کسی کو گولیاں مارتی جا رہی ہیں. اب خان اٹھا ہے تو خان کے بھی اوپر الزام تراشی ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ سب انسان کے بچے بن جائے, غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں, اچھے انسان سے بھی غلطی ہوتی ہے, برے انسان سے تو ہوتی ہی ہے نا, اچھے سے بھی ہو جاتی ہے. تو اگر بات ہم کریں ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا, وہاں پہ آپ کو سادی روٹی 3 روپے کی مل جاتی ہے, 3 یا 4 روپے کی ہے. پاکستان میں روٹی کی قیمت 20 یا 25 روپے ہونے جا رہی ہے. تو کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو دونوں ملکوں میں؟ بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پہ نفسا نفسی زیادہ ہو گئی ہے مہنگائی کی وجہ سے. تو انڈیا میں نہیں ہے؟ انڈیا میں ہے, لیکن انڈیا میں انہوں نے دیکھے, انہوں نے ایک ڈیموکریٹس طریقے سے وہ چل رہے ہیں. ہر پارٹی ہر علاقے میں, اب اسی کتنے صوبے ہیں ہمارے 24 ہیں, اگر ان کے کتنے 100 کتنے بنتے ہیں ان کے صوبے, وہ چلا رہے ہیں, مینٹیننس کر ہی رہے ہیں. وہاں پہ بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں, لیکن اس کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے, یا باہر سے ایڈ آ جاتی ہے. اگر باہر سے ایڈ آئے تو حکومتیں اس میں ملک میں خرچتی ہیں, وہاں پہ خرچتی ہیں. ادھر باہر سے ایڈ آ جائے تو اپنی جیبوں میں بڑھتے ہیں, اپنے باہر کے ملکوں میں جو اکاؤنٹ بنائے ہوئے ان میں بڑھتے ہیں, وہاں پہ جا کے وہ محلات خریدتے ہیں, وہاں پہ فلیٹس خریدتے ہیں, پراپرٹیز خریدتے ہیں باہر کے ملکوں میں. میں چاہتا ہوں یہ کیسے لوگ ہیں, یہ محب وطن تو نہیں ہے. محب وطن وہ ہوتا ہے جس کی پاکستانی مرن جن پاکستان میں ہی ہو, جس کی قبر بھی پاکستان میں بنے. یہ نہیں کہ وہ باہر گیا علاج کروانے کینسر کا, ادھر ہی مار گیا, ادھر اس کو دفنا دیا گیا, ادھر اس نے پراپرٹی خرید لی, اس نے بزنس کر لی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسی چیز ہونی نہیں چاہیے. ایسے بندوں کو پھانسی دے دینی چاہیے جو باہر کے ملکوں میں اپنا سازات بناتے ہیں. یہ دیکھیں جی, ہمارے دیہڑی دار جو بندے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ کب رزق آنا ہے, کب بارش ہو جائے, کب ان کا رزق ختم ہو جائے. تو ایسے ہی وقت چلتا رہے گا اور ہماری عوام پستی رہے گی. یہ ہمارا ایمان ہے کہ رازق ہمارا اللہ تعالیٰ ہے, ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے. انسان جو ہے نا وہ ہے ہی غلطی کا پتلا, اور غلطیاں کرتے ہی رہتا ہے. لیکن یہ جو لوگ جو ہے نا, ہم لوگ اگر ٹھیک ہو گئے نا, عوام ٹھیک ہو گئی ہے, تو ان کو حکمرانوں کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے. ان کو سوچنا چاہیے ایک لمحے کے لیے کہ یار یہ سانس لیا ہے, پتہ نہیں ہم نے اگلا سانس لینا بھی ہے کہ نہیں لینا. مر کے خالی آتی جانا. سکندر اعظم بھی سب کچھ چھوڑ گیا تھا, اس لیے اس نے ہاتھ باہر رکھے تھے کہ دیکھ لو بھی پوری دنیا پہ حکومت کی تھی, لیکن خالی ہاتھی قبر میں جا رہا ہوں, خالی ہاتھی دنیا میں آیا تھا, خالی ہاتھی جا رہا ہوں. انسان ننگا ضرورت ہے, کپڑے پہن کے دنیا سے جاتا ہے, کفن. پتہ نہیں ان کو نصیب ہی ہوتا کہ نہیں. یہ حکمران ہمارے جو ہے اس طرح کے ہیں, ہمارے دل سے بددعائیں نکلتی ہیں کہ ان کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو کفن بھی نصیب نہ ہو.